بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج دن بھر میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے، اور آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں شیئر کرنا ہے۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر یو میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس بارے میں یو گورنمنٹ نے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پورے یو کے اندر نیو ٹیسٹرز کی تعداد 1,32,374 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس طرح ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد اس وقت پورے یو کے اندر نیو طور پر 1,141 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ ٹوٹل کیسز کی بات کر لی جائے کرونا کیسز کی، پورے یو کے اندر اس وقت 1,41,032 کے قریب بھی چلے گئے ہیں۔ اس پر نیو بریفنگ دیتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے 672 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد یعنی کہ ٹوٹل ریکوریز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 1,37,608 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے 4 نیو اموات بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے 514 کے قریب بھی ان کی تعداد چلی گئی ہے۔ اس پر یو گورنمنٹ کا مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اس وقت پورے یو کے اندر صرف اور صرف 2,910 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس میں ڈیلی بیسس پر اب ہمیں کمی دیکھنے کی بجائے اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی میں 50 نیو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ میٹرو ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق اس وقت دبئی کی جانب سے مزید 50 میٹرو ٹرینیں بیرون ملک سے منگوائی گئی تھیں جو کہ امارات پہنچ گئی ہیں، اور جس کے بعد ان پر جلد سفر ممکن بھی ہو سکے گا۔ یعنی کہ نئی میٹرو ٹرینیں منگوانے کا مقصد مسافروں کو سفر میں آسانی دینا اور رش کی پریشانی سے بچانا ہے۔ ان 50 نئی ٹرینوں میں سے 15 ٹرینیں ایکسپورٹ 2020 روٹ پر چلیں گی، جبکہ باقی 35 مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی۔ اس طرح دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی یعنی کہ RTA کے سربراہ مطار محمد الطاہر نے اس بارے میں کہا ہے کہ نئی ٹرینوں کے ڈبوں میں زیادہ مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش رکھی گئی ہے، اور سیٹوں کی ترتیب بدلنے کے باعث اب پر ٹرین میں 8% زیادہ گنجائش پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ایک ٹرین میں 643 کی بجائے اب 696 مسافر بیٹھ سکیں گے، اور سیٹوں کا کلر اور ڈیزائن بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ اس طرح لیکیج کمپارٹمنٹ کا ڈیزائن بھی تبدیل کیا گیا ہے، جس کے باعث اب زیادہ سے زیادہ مسافروں کو کھڑے ہونے کی گنجائش بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گریب ہینڈلز اور لائٹنگ کے ڈیزائن بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور نئی ٹرینوں میں ڈائنامک لائن میپ کے باعث مسافروں کو میٹرو روٹس اور اسٹیشن کے بارے میں بہتر طریقے سے معلومات حاصل ہو سکیں گی، اور بجلی کی بچت کے لیے LED لائٹس استعمال کی جا رہی ہیں، جبکہ معذور افراد کے سفر کرنے میں بھی زیادہ سہولیات پیدا کر دی گئی ہیں۔ ٹرینوں کی سیٹیں سائڈ پر ہی لگائی گئی ہیں، جس سے درمیان میں زیادہ افراد کی گنجائش نکل آئی ہے، تاہم بیرونی ڈیزائن اور ساخت کو پہلے کی طرح برقرار رکھا گیا ہے تاکہ ان ٹرینوں کی شناخت برقرار رکھی جا سکے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت ابوظہبی میں اب نیا انڈکٹر دیے لین تبدیل کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے کہ حکام نے آگاہ کر دیا، اور جرمانوں کے اس بارے میں فہرست بھی جاری کر دی گئی۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق ابوظہبی پولیس نے ایک ٹریفک خلاف ورزی پر جرمانے کا اعلان کر دیا ہے، اور ابوظہبی پولیس کے مطابق جو ڈرائیورز بغیر انڈیکیٹر دیے لائن تبدیل کریں گے ان پر 400 درہم کا جرمانہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک سنگین خلاف ورزی ہے جس سے حادثات رونما ہونے کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں، اور ماضی میں بھی اس کی خلاف ورزی کے باعث کئی حادثات ہو چکے ہیں۔ اس طرح ابوظہبی پولیس کی جانب سے جاری پیغام میں یہ کہا گیا کہ لائن تبدیل کرتے وقت انڈیکیٹر آن کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس سے سڑکوں پر سفر کرنے والوں کی زندگیاں محفوظ رہتی ہیں، اور پولیس کی جانب سے ٹریفک قوانین سے آگاہی مہم کے تحت ڈرائیورز کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب کبھی انہیں لائن تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ فوراً انڈیکیٹر ضرور دیں تاکہ ٹریفک حادثات کی نوبت نہ آئے۔
اور اس خلاف ورزی پر ان پر جرمانہ بھی عائد نہ ہو، اور جو افراد بغیر انڈیکیٹر گاڑی کو دوسری لائن میں لے جائیں گے ان پر 400 درہم کا جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ اس طرح ابوظہبی پولیس کے سیکیورٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کرنل نصیر عبداللہ السعیدی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی محفوظ ڈرائیونگ کے لیے آگاہی پروگرامز چلائے جا رہے ہیں، اور بغیر انڈیکیٹر کے گاڑی کو دوسری لائن میں لے جانے سے بھی پچھلی گاڑی کے ڈرائیورز کے لیے بر وقت بریک لگانا یا رفتار ہلکی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح حادثات بھی ہوتے ہیں اور کئی بار ٹریفک جیم بھی ہو جاتے ہیں، اور ایک دم سے لائن تبدیل کرنے کی بجائے انڈیکیٹر دے کر تھوڑے وقفے سے ایسا کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے، اور اسی طرح گاڑی کی رفتار ہلکی کرتے وقت بھی سگنل دینا لازمی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹس تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت امارات پولیس اسٹیشن میں اب بڑی سہولیات بھی فراہم کر دی جائیں گی۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق دنیا بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ ان کا ماحول دوست ہونا اور جس کی وجہ سے آلودگی پیدا نہیں ہوتی، اور دوسرا فیول پر خرچ ہونے والی رقم کی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح امارات میں بھی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ریچارجنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، تاہم کبھی کسی نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کی چارجنگ پولیس اسٹیشن پر ہوتی ہے، مگر اماراتی ریاست عجمان کے ایک پولیس اسٹیشن میں الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ کی سہولیات بھی فراہم کر دی گئی ہیں، اور عجمان پولیس کے مطابق اب ایک پولیس اسٹیشن پر گاڑیوں کی چارجنگ بھی ہو سکے گی، اور نعیمہ کمپریہنسو پولیس اسٹیشن پر ایک جگہ مخصوص کر دی گئی ہے جہاں لوگ اپنی گاڑی ریچارج کر سکتے ہیں۔ اس طرح الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ کی یہ سہولیات فراہم کرنے کا مقصد عجمان سے فضائی آلودگی کا خاتمہ کرنا ہے، اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے آلودگی گھٹانے کے مشن میں عجمان حکومت بھی اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی ہے۔ اس طرح نعیمہ کمپریہنسو پولیس اسٹیشن کے سربراہ لیفٹیننٹ کرنل محمد عبداللہ ابو شہاب نے کہا ہے کہ تھانے کے احاطے میں ایک پارکنگ لائٹ مخصوص کر دی گئی ہے جہاں لوگ اپنی گاڑیوں کے الیکٹرک چارجنگ کر سکتے ہیں، اور اس اقدام سے علاقے کے دیگر لوگوں میں بھی الیکٹرک گاڑیاں خریدنے اور استعمال کرنے کا رجحان بڑھے گا، جس کے باعث پیٹرولنگ مصنوعات میں نمایاں کمی آ سکتی ہے جو ماحول کی آلودگی کی بڑی ذمہ دار ہیں، اور ان گاڑیوں کے استعمال میں ماحول اور زندگی بھر خوشگوار اثرات بھی مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ تو یہ تھی ہمارے پاس دبئی یو اے کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس۔ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر کے رکھیں ہمارے چینل کو۔